الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کاف ہا یا عین صاد. یہ تمہارے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. یاد کیجیے اس وقت کو جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا. اس نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر پر سفیدی چھا گئی ہے اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کرنے کے بعد محروم نہیں رہا اور میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے اپنے بعد جبکہ میری عورت بانجھ ہے. اے میرے رب آپ اپنی جانب سے خاص طور پر مجھے وارث دے دیجیے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہوں. اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنائیو. اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام نہیں پیدا کیا. انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ سوکھنے کے قریب ہو گیا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اسی طریقے سے ہوگا. آپ کا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے. اس نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی دے دیجیے. انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے. اللہ پاک نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے جبکہ تم تندرست رہو گے. پھر وہ اپنے محراب سے لوگوں کے پاس نکل کر آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھیے. ہم نے ان کو بچپن ہی میں حکمت اور دانائی عطا کی تھی اور خاص اپنی جانب سے سوز و گداز اور پاکیزگی دی تھی اور وہ بڑے پرہیزگار تھے. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے اور وہ خود سر نافرمان نہیں تھے.
سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ انتقال فرمائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آج بہت خوبصورت صورت ہے یہ، اس کا نام ہی مریم ہے۔ یعنی اس نام کو اگر لیا جائے تو مجھے تو ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ بڑی مٹھاس ہے اس نام میں اور بڑی برکت بھی ہے۔ اماں مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا اس صورت میں تذکرہ آنا ہے، دیگر انبیاء کے بھی تذکرے آئیں گے۔ اور اس صورت کی بڑی خاص فضیلت بھی ہے۔ ایک وظیفے کے طور پر، میں وظیفہ بتانا میرا کام نہیں ہے، لیکن ایک وظیفہ یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پر جو شادی شدہ حضرات ہیں اور عورتوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ جب وہ امید کی حالت میں ہوتی ہیں، یعنی حمل سے ہوتی ہیں، پریگننسی میں ہوتی ہیں، تو اس دوران روزانہ اس صورت کا پڑھنا بہت برکت کا ذریعہ ہے۔ عورت کے لیے روزانہ اس صورت کا پڑھنا بہت برکت اور بہت فائدہ مند ہے۔ یہ تو اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی۔ دوسری چیز دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کو کتنی اہمیت دی ہے کہ عورت کے نام سے پوری صورت ہی اتار دی، جبکہ یہ صورت ایسی نہیں ہے جیسے حضرت سورہ یوسف کی ہم نے پہلے تفسیر کی ہے۔ حضرت اس میں سورہ یوسف میں تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پوری صورت میں شروع سے لے کر آخر تک کے حالات ہیں، لیکن اس صورت کا معاملہ یہ ہے، اس میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ ہے اور دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عورت ذات سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے وہ لوگ جو بیٹی کی پیدائش پر اپنا منہ چھوٹا کر لیتے ہیں، عجیب سا منہ بنا لیتے ہیں اور مایوسی چھائی ہوئی رہتی ہے، تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے گھر میں رحمت آتی ہے، بڑی خوشی ہونی چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکی اس کی پیدائش پر لڑکے سے زیادہ خوشی منانی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں دی ہیں، 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں اور بیٹیوں ہی سے نسل چلائی ہے۔ تو کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے اس دور میں کہ جب بیٹیوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو اتنی فضیلت دی، اتنی عزت دی، اور اپنے نبی کی جو نسل اور خاندان چلایا ہے وہ بیٹی ہی سے چلایا ہے۔ تو یہ صورت ایک عورت کے نام پر ہے، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور حضرت مریم کے بارے میں کچھ تذکرہ سورہ آل عمران میں آئے گا، 3 پارے میں، جب کبھی زندگی رہی انشاءاللہ اور وہ تفسیر آئے گی تو بتائیں گے وہاں پر۔ فی الحال یہ سورت سنیے، کاف ہا یا عین صاد، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کوڈ ورڈ۔ سورہ یوسف میں ہم نے بتایا تھا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے، کوئی رمز اور اشارے کی بات ہوتی ہے۔ اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ ایک ساتھ 5 حروف ایک ہی جگہ پر آئے ہیں۔ بقیہ بیشتر صورتوں میں اللہ نے حروف مقطعات استعمال کیا ہے، مثلا کہیں پر حامیم استعمال کیا ہے، کہیں الف لام میم استعمال کیا ہے، کہیں طاسین استعمال کیا ہے، کہیں طاسیم میم استعمال کیا ہے، کہیں یاسین استعمال کیا ہے، کہیں نون استعمال کیا ہے، لیکن اس صورت میں ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ 5 لفظ اکٹھے بیان کیے ہیں۔ اور 25ویں پارے میں جو سورہ شورا ہے، شورا، وہاں پر بھی 5 لفظ ایک ساتھ آتے ہیں، حامیم عین سین قاف، 5 لفظ ہیں، لیکن اللہ نے ان کو 2 آیتوں میں بانٹا ہے۔ حامیم پر ایک آیت ہوتی ہے اور عین سین قاف پر دوسری آیت ہے، لیکن یہاں پر 5 لفظ ایک ساتھ ذکر کیے ہیں۔ یہ بھی اس کے اندر کچھ جدت اور نیاپن ہے اس صورت کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے، جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت زکریا پر کی۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، سورت تو حضرت مریم کے نام پر ہے، لیکن شروع میں حضرت زکریا کا نام کیوں آ رہا ہے، یہ تذکرہ ان کا کیوں آ رہا ہے، حضرت مریم کا آنا چاہیے تھا۔ تو تھوڑا سا سمجھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں، یہ حضرت مریم کے خالو تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنہ، اور حضرت حنہ کی جو بہن تھی ان کے نام کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، کہیں اشیاء نام تھا یا الیشع، اس طریقے کر کے نام آتا ہے۔ ہمیں نام میں بحث میں نہیں جانا، لیکن وہ حضرت زکریا کی بیوی تھیں، تو اس طریقے سے حضرت زکریا
حضرت مریم کے خالو تھے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت زکریا کی پرورش میں حضرت مریم رہی ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ مجھے جو بھی بیٹا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے نام پر چھوڑ دوں گی، دین سیکھنے کے لیے، دین کے کام کو وقف کرنے کے لیے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بیٹا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی تو فوراً کہا رب انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے، میں نے تو بیٹے کی امید کی تھی۔ تو اللہ نے پاک نے فرمایا تم نے بیٹا سوچا تھا، کچھ کمالات ذہن میں ہوں گے، لیکن میں بیٹی دے رہا ہوں، بیٹی بھی ایسی جو بیٹے سے زیادہ فائق ہوگی، اس کے بڑے عجیب و غریب کمالات ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت زکریا کی پرورش میں آئیں۔ پرورش کا معاملہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں مسجد فلسطین کا واقعہ ہے سارا، فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے، تو مسجد اقصیٰ کے تھوڑا سا پس منظر بھی سمجھنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف کے والد نے، اس کی بنیاد رکھی، شروعات کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان کے والد ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر میں اضافہ کیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے بہت شاندار کر کے مسجد اقصیٰ تعمیر کی، اس میں بڑے انبیاء اور بڑے بڑے بزرگان دین آئے ہیں۔ پھر آج 1967 میں جا کر یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا، اس سرزمین پر، اور آج کل کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، فلسطینی مظلوموں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہیں پر ایک بات نوٹ کر دوں تفصیل سے ہٹ کر، تقریباً 4 ہفتے ہونے کو جا رہے ہیں، 1 مہینہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے، تو اب لوگوں نے فلسطین کا تذکرہ بھی بند سا کر دیا ہے۔ یعنی چند ایک لوگ آپ کو ملیں گے جو فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، بلکہ اکثر لوگوں نے سوچ لیا کہ 1 مہینہ ہو گیا، چلو اب تو یہ تذکرہ چھوڑ دو، اب تو جس طریقے سے دنیا میں لگے ہوئے تھے اسی طریقے سے لگے رہیں۔ لیکن یہ بہت غلط بات ہے، اس کا تذکرہ کرتے رہیے، مظلوم مسلمانوں کا، مسجد اقصیٰ کا، قبۃ الصخرہ کا، فلسطین کی پاکیزہ سرزمین کا، غزہ کے علاقے کا، وہاں کے جو حالات ہیں، اپنے گھروں میں بار بار تذکرہ کیجیے۔ عام تذکرے بند کر دیجیے، دنیا کی باتوں میں تو لوگ لگے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ تذکرہ چیخیے، فریاد کیجیے، جتنا کچھ ہو سکے اللہ سے مانگیے ان لوگوں کے لیے۔ بڑے حالات ہیں، غالباً کل ہی کی بات ہے، اس سے پہلے بتایا ہم نے کہ پچھلے ہفتے ایک ہاسپٹل پر حملہ ہوا، تقریباً اس پر بم باری ہوئی، 700 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ اور پرسوں غالباً کل رات کی بات ہے یہ کہ ایک جگہ پر شاید اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک اس علاقے پر بمباری کی، 500 سے زیادہ، یعنی اس سے زیادہ خطرناک یہ حملہ ہوا، اتنے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ عجیب و غریب حالات ہیں وہاں کے، اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں، ان کے والدہ لے کر آئیں، بڑے بڑے بزرگ وہاں رہتے تھے، حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر تھے، اور دیگر بزرگان دین رہتے تھے۔ ہر ایک کی تمنا یہ تھی، چونکہ حضرت مریم نیک خاندان سے تھی، ان کے خاندان کے سارے لوگ بہت نیک دیندار تھے۔ ان کے ایک بھائی تھے حضرت مریم کے ہارون، ابھی 2 صفحے بعد ان کا تذکرہ آنا ہے، بڑے دیندار تھے، بہت اچھے نیک پارسا بزرگ تھے۔ تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ مریم ہماری پرورش میں آنی چاہیے۔ تو یہ ہوا کہ سب ایک فیصلہ ہوا کہ بھائی قرآن اندازی کی پرچی ڈالی جائے، اور پرچی ڈالنے کا بھی الگ انداز تھا۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، وہ اگلے صفحے میں آئے تھے کہ اقلامہم، اس طرح الفاظ ہیں، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، تو کیا تھا کہ آپ تورات جو لکھتے ہو، جن قلم سے آپ کتابیں اور دین کی باتیں لکھتے ہو، وہ قلم آپ کو دریا میں ڈالنے ہیں، اور جس کا قلم الٹی سمت چلنے لگے، اگر پانی ادھر کو بہ رہا ہے تو قلم بھی ادھر کو جائے گا، لیکن جس کا قلم الٹی طرف چلنے لگے، مریم ان کی پرورش میں آئی۔ کتنی عجیب بات ہوئی۔ تو ان تمام نے اپنے اپنے قلم ڈالے پانی میں، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت زکریا کا قلم الٹی سمت چلنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی پرورش میں آنی تھی، اللہ نے اس طرح تدبیر کی، تو حضرت مریم ان کی پرورش میں آ گئی۔ اب پرورش کرنے لگے، آ کر کے ان کو قرآن سبق پڑھاتے، دین کی باتیں سکھاتے، اور جب وہ باہر جایا کرتے تو اپنے کمرے کا باہر سے دروازہ لگا کر کے چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، آئے تو دیکھا بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں حضرت مریم کے پاس، مثلا آم کا موسم نے آم رکھے ہوئے ہیں، بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم سے پوچھے، میں نے تو کچھ رکھ ہی نہیں گیا، یہ بے موسم پھل تو آج کل کا تو زمانے ہی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، ادھر سے ادھر آ گئے، وہ زمانہ تو الگ تھا، کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ھذا من عند اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے آئیں۔ اللہ بے موسم پھل کھلا رہا ہے کس کو؟ حضرت مریم کو، حالانکہ ان کی والدہ تمنا کریں بیٹا ہو، اللہ نے بیٹی دی اور عجیب کمالات کی۔ پھر یہاں پر ایک بات اور سمجھیے رک کر کے، حضرت مریم نے کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ملے ہیں، کیونکہ حالانکہ جو حضرت زکریا ان کو کھانا دیتے تھے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے تھا۔ بھئی حضرت زکریا حضرت مریم کو جو کھانا کھلاتے تھے وہ کس کی طرف سے ہوتا تھا؟ وہ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ جو پھل ملے یہ کس کی طرف سے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو خاص حضرت مریم نے اس کو کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اس کا مالک بھی ہو تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا گھر ہے، یہ میری چیز ہے، لیکن جو چیز خاص اللہ ہی کے پاس سے ہو وہاں پر قرآن استعمال کرتا ہے من عند اللہ۔ مثال سے سمجھیے آپ، جب یہ کالونی کٹی ہوگی، یہ محلہ، جب ابھی تو زیادہ پرانی بستی تو نہیں یہ والی، یہ نہیں کالونی زیادہ پرانی نہیں ہے، شاید 12-13 سال اس مسجد کو ہو رہے ہیں، تو جب یہ کالونی کٹی ہوگی مختلف گھر بنا لیے، مطلب کسی نے کہیں گھر بنا لے، کسی نے گھر بنا لیے، مسجد کے برابر میں بھی گھر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مسجد بھی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، لوگوں نے بنایا، حالانکہ یہ گھر کس کا ہے؟ حقیقی مالک کون ہے اس کا؟ بلند آواز سے بولیے، اللہ ہے۔ ظاہری مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، لیکن جو برابر والا کسی نے گھر بنایا ہوگا اس کا یہ اس کا مالک کون ہے؟ کہیں گے جس بندے نے گھر بنا اس کا مالک، حالانکہ اس کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن وہ اس کے قبضے میں اس لیے کہتے ہیں کہ فلاں کا یہ تمہارا گھر ہے، تم اس کے مالک ہو۔ مسجد کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، مسجد ظاہراً بھی اللہ کی ملکیت میں ہے اور حقیقتاً بھی اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو کھانا روزانہ حضرت زکریا حضرت مریم کو دیتے تھے تو مالک تو وہ خود تھے، تو اس لیے کہ یہ میں دے رہا ہوں، لیکن جو بے موسم پھل ملے اس کا مالک ظاہری طور پر کوئی نہیں تھا، تو حضرت مریم نے فوراً کہا ھذا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت مریم کے بڑے تبرکات اور بڑی اللہ نے ان کے ساتھ کمالات کیے اور کرامتیں دیں، اللہ نے بہت کچھ دیا۔ تو جب حضرت مریم بڑی ہوئیں، اصل میں صورت کا پس منظر سمجھانا چاہ رہا ہوں، آگے جو بات سمجھ میں آ گیا، حضرت زکریا نے دعا جو مانگی ہے، حضرت مریم بڑی ہوئیں، بڑی پاک دامن، بڑی نیک اور پارسا تھیں، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے ان کو ایک یعنی معجزہ دینا تھا، ایک ان کی شکل میں کرامت ان سے ظاہر کروانی تھی۔ ایک دن غسل کر رہی تھی، غسل سے جیسے فارغ ہوئیں تو ایک نوجوان بندہ خوبصورت ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو کے ڈر گئیں۔ انہیں یہ لگا کہ اس بندے کا غلط ارادہ ہے، وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا گھبرائیے مت، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہارے بیٹا ہوگا۔ پھونک ماری حضرت جبرائیل نے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیٹ میں آ گئے، تو وہ حیران کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ وہ تفصیل واقعہ حضرت مریم کا جب ہم آئیں گے بتائیں گے۔ جب حضرت مریم کے اس طریقے کا معاملہ ہوا تو ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی شروع سے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زکریا کی عمر کے بارے میں آتا ہے تقریباً 120 سال کے آس پاس عمر تھی، اور ان کی اہلیہ جو تھی اہلیہ محترمہ، ان کی عمر تقریباً 99 سال تھی، بوڑھی عورت ہو گئی۔ تو ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ حضرت مریم کے بیٹا ہوا ہے، کیونکہ ان کے جو بیٹے یحییٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ میں تقریباً 6 مہینے کا یا تھوڑا زیادہ فرق نہیں تھا، چھوٹے بڑے اتنے تھے، تو ان کے دل میں تمنا جاگی کہ میرے بھی بیٹا ہوں، کچھ اولاد ہونی چاہیے۔ لیکن ہے تو عجیب بات کہ اب تک اولاد نہیں ہے، بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی؟ یہ پس منظر سمجھ میں آ گیا۔ اب جو میں نے آیات پڑھی اب سنیے، اب مزہ آئے گا اس صورت کو سننے میں۔ حضرت یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت زکریا نے چپ کے اللہ کو پکارا، بلند آواز سے نہیں، چپ کے پکارا۔ یہی بات یہ سمجھیے کہ دعا آہستہ ہونی چاہیے، ذکر آہستہ ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو، ضروریات کے لیے ہمیں کافی۔ تو ذکر کیسا ہونا چاہیے؟ آہستہ ہونا چاہیے، بہت بلند آواز سے نہیں۔ دعا بھی آہستہ ہونی چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو چپ کے آہستہ سے پکارو۔ تو حضرت زکریا نے چپ کے پکارا۔ یہی ایک بات اور سمجھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بہت کچھ کہنا تو چاہتا ہے لیکن شرم و حیا آتی ہے،
اللہ سے بھی کچھ کہتے ہوئے شرم و حیا آ جاتی ہے، تو آدمی دل ہی دل میں مانگتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہ اس انداز سے زکریا نے دعا کی اور فرمایا قال رب انی وہن العظم منی، پہلے اپنی مجبوری بتائی، اے اللہ، اے میرے پیارے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپے کا عالم ہے، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر پر بڑھاپے کی وجہ سے بال بھی سفید ہو گئے۔ اب اپنی بات رکھ رہے ہیں، دیکھو کتنا پیارا انداز ہے، اللہ کے سامنے پہلے مجبوری رکھو، میں یہ دعا کیوں مانگ رہا ہوں، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، ایک بات اور کہہ رہے ہیں پیار کی اللہ سے، اے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے نا، تو نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا، یعنی جب بھی دعا کی وہ قبول ہوئی ہے۔ شروع میں دو باتیں رکھی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بالوں پر سفیدی آ گئی، لیکن میں جب بھی مانگتا آیا ہوں تو نے آج تک میری کبھی کوئی دعا رد نہیں کی، ہمیشہ قبول کی ہے۔ آگے کہتے ہیں ایک اور بات کریں، میں آگے جو دعا مانگنے جا رہا ہوں کس وجہ سے، انی خفت الموالی من ورائی، مجھے اپنے خاندان والوں سے اپنے بعد ڈر ہے، بھائی موت تو ہر ایک پر آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو مجھے ڈر ہے میں جو دین کا کام کر رہا ہوں، میرے خاندان میں کچھ نااہل لوگ ہیں، میرے بعد یہ کام اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا جیسے میں اب کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی تیرے دین کا کام ہوتا رہے۔ اب وجہ بتا دی، انی خفت الموالی من ورائی، مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں سے اپنے بعد۔ ایک اور بات کہی، وکانت امراتی آخرہ، اللہ جو آگے مانگنے جا رہا ہوں، ایک بات اور ہے، میری بیوی بانجھ ہے، بانجھ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، آگے اب تمنا کا اظہار ہے، حب لی من لدنک ولیہ، خاص اپنی جانب سے کوئی وارث دے دیجیے، کوئی اولاد دے دیجیے اپنی جانب سے خاص، کیونکہ کوئی اور تو دے نہیں سکتا۔ اب آگے کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب، میں کیوں مانگ رہا ہوں، کیسا بیٹا، یہ کیسی اولاد مانگ رہا ہوں جو میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب کی جو نسل ہے ان کا بھی وارث ہو۔ میرے وارث ہونے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ نبی ہیں اور نبی کی وراثت مال و دولت میں نہیں ہوتی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نحن الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہے کہ ہم کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ سب کیا ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، یعنی مال میں نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ پر حدیث میں فرمایا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں اور انبیاء درہم دینار یعنی سونا چاندی کچھ نہیں چھوڑتے، ان نبیوں کا معاملہ یہ نہیں، جو کچھ چھوڑ کے بھی جاتے ہیں تو صدقہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت زکریا اتنے مالدار تو تھے نہیں، کانا نجارن، حضرت زکریا کے بارے میں آتے وہ بڑے ہی تھے، لکڑی کے کام کیا کرتے تھے، آج کل مشینری دور ہوتا تو سمجھ میں آتا شاید بہت زیادہ پیسے کما لیے ہوں گے، اس زمانے میں تو لکڑی کاٹ کر کے بنانا، پھر بیچنا، پھر زکریا کو دین کی دعوت بھی دینا، ذکر بھی کرنا ہے، بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، تو دولت بھی کوئی خاص نہیں تھی، تو مال کی تو تمنا ہو نہیں سکتی، اور اس عمر میں کہ میرے پاس بہت جائیداد ہے، میرے کوئی وارث آنا چاہیے، تو کیا ہو سکتی ہے، علم کی وراثت ہو سکتی ہے، میرا وارث ہو۔ اور اچھا چلو ایک بات مان لیں کہ اگر مال دولت تھی بھی تو حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے اس کے وارث ہونے کا کیا مطلب تھا، ان کا مطلب یہ کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں جو دینی علم پھیلا ہے اس کا بھی بیٹا وارث ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز سکھائی، وجعلہ رب رضیہ، ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کی چیز ہے اور رب سے مانگنے کا طریقہ ہے کہ اولاد کے لیے کس انداز سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ماں باپ جتنے بیٹھے ہیں سب سنیے اللہ کس طریقے سے مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وجعلہ رب رضیہ، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں اللہ سے وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ ایسا بنائیو آپ اس سے خوش رہیں، میرے بیٹے سے راضی رہیں، آپ کا پسندیدہ اور محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ نے سن لی، پیچھے کہا نا کہ آپ محروم نے، اب اللہ نے سن لی، فوراً بشارت یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں بیٹا ہوگا، ہم خوشخبری دے رہے ہیں بیٹا ہوگا، نام بھی بتا دیا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اچھا نام بھی کیسا، اب نام کی کوالٹی اس کی یعنی خاص بات بتانا، ہم نے نام بھی کیسا چنا ہے اپنے اس نبی کے لیے جو ہونے والا نبی ہے اور آپ کا بیٹا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام ہوا ہی نہیں، آج تک اس نام کا کوئی بندہ نہیں آیا، اور ایسی صفات، ایسے کمالات، ایسے خصوصیات کوئی بندہ بھی نہیں آیا، یعنی آپ کی بات سن کر کے اللہ ایسا بیٹا خصوصیات والا آپ کو دے رہا ہے۔ اب تک مانگ رہے ہیں، اب جب خوشخبری مل گئی تو اب انسان ہوتا ہے نا شوق میں کہتا ہے کہ یار میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے،
تو شوق میں کہہ دیا اللہ سے قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، اے میرے پروردگار مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو بیوی بانجھ ہے، کیسے بیٹا ہوگا؟ اب شوق میں کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ اللہ دے گا، لیکن ایک شوق میں کبھی کبھی اللہ سے اس طریقے سے بات کر لیتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں 3 پارے میں آیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم سے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، تو حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے کچھ دکھا دیجیے آپ کس طریقے سے زندہ کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، تمہیں یقین ہے نہیں، تمہیں یقین نہیں ہے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بھلا مجھے کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرے دل کو مزید یقین ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے حضرت زکریا کہہ رہے ہیں مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بیوی کی کمی نہیں، یعنی بیوی کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں بتایا وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی اتنی عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ جب کمر بھی ڈھل جاتی ہے، جب ہڈیاں سوکھنے کے قریب ہو جاتی ہیں کہ جب کچھ بچتا نہیں ہے، میں تو اس عمر میں پہنچ گیا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال کذالک، زکریا ایسے ہی ہوگا۔ حضرت زکریا کے ذہن میں 3 باتیں تھیں، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے جوان کر دے اور میری بیوی کو بھی جوان کر دے پھر اولاد دے، یا یہ بات ذہن میں تھی کہ میری بیوی تو بانجھ ہے تو میں دوسری شادی کروں گا اس سے اولاد ہوگی، یہ تیسری بات یہ تھی میں بھی بوڑھا رہوں گا اور میری بیوی بھی بانجھ رہے گی، اللہ ایسے ہی بیٹا دے گا۔ اللہ نے فرمایا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی چینجز نہیں آنے، اسی طریقے سے تمہارے اولاد ہوگی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا زکریا حیران کیوں ہوتے ہو، تعجب کیوں کرتے ہو، ربک هو علی ہین هو علی ہین، اے زکریا یہ تو تیرے رب پر بہت آسان ہے۔ آسان کیوں ہے؟ وقد خلقتک من قبل، اس سے پہلے میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا ہے، ولم تک شیئا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ نہیں تھے تو میں نے تمہیں پیدا کیا، تو تم سے کسی کو پیدا کر لوں یہ کوئی مشکل بات تو نہیں، تمہیں پیدا کرنا مشکل ہو سکتا تھا لیکن میں نے تمہیں پیدا کیا، اب تم سے کسی اور کو پیدا کر لوں تو یہ تو بہت آسان بات ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، اب پھر شوق میں کہہ رہے ہیں کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اجعل لی آیا، اے میرے پروردگار کوئی نشانی دے دو، کوئی نشانی دے دو۔ جیسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کسی کو مثلا کہیں پر جانا ہے، آپ نے گاڑی بک کری، مثلا آپ کے والدین حج پر سے آئے ہیں، آپ کو ایئرپورٹ پر جانا ہے اپنے والدین کو لینے کے لیے، تو آپ بار بار گاڑی والے سے کہتے ہو بھائی آ جاؤ گے نا کل کو، پھر تھوڑی دیر بعد بس ٹائم پہ آ جاؤ گے نہیں آ جاؤ گے، بس صحیح بتاؤ، دھوکہ تو نہیں دینے کے، وہ کہتا ہے بھائی تمہارے ابو سے پہلے پہنچ جائیں گے ہم ایئرپورٹ پر، تسلی دیتا ہے نا۔ تو اسی طرح حضرت زکریا بھی کہہ رہے ہیں اللہ کوئی نشانی دے دیجئے، تو اللہ پاک نے فرمایا تمہاری نشانی دیکھو، قبول بھی کر رہے ہیں، آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، تمہاری نشانی یہ ہے، تمہیں تب کب پتہ چلے گا تمہاری بیوی امید سے ہو گئی، تمہیں تب پتہ چلے گا، اس کی علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، زبان میں طاقت رہے گی، ذکر کرو گے، تسبیح کرو گے، لیکن جب لوگوں سے بات کرنے کی بات آئے گی تمہاری زبان پر بندش لگ جائے گی، لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ جب یہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ آپ اب میری بیوی امید سے ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ فخرج علی قومی من المحراب، حضرت زکریا اپنے کمرے سے، محراب اپنے کمرے سے، حجرے سے مسجد سے باہر آئے، لوگوں کے پاس آئے، فاوحیٰ الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اب زبان پر تو بندش لگی، لوگوں سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب اشارے سے کہا لوگوں کو، لوگوں اللہ کا ذکر کیا کرو صبح و شام، اللہ کی تسبیح کیا کرو، اب زبان سے نہیں کہہ پا رہے ہیں، روز آ کر زبان سے کہتے تھے لیکن آج حضرت زکریا اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ عجیب و غریب معاملات ہونے والے ہیں، اب اللہ کو خوب یاد کیجئے۔ اب پھر حضرت زکریا کی ولادت ہو جاتی ہے، پوری تفصیل ہے وہ واقعہ اللہ نے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے ہیں بچپن میں، گود میں ہیں بھی، اللہ پاک فرماتے ہیں زکریا سے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامی، کتاب کون سی؟ تورات چل رہی تھی اس وقت، مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے تم اس پر پکے جمے رہو اور عمل کرتے رہو، کیونکہ حضرت یحییٰ کو بچپن ہی میں اللہ نے نبی بنا دیا تھا، حضرت عیسیٰ کو تو نبی ہی پیدا کیا ہے، نبی بنا کر پیدا کیا ہے حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت یحییٰ کو بچپن ہی میں نبی بنا دیا تھا۔ اب اس کو حضرت یحییٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم نے ان کو کیا کیا خصوصیات، کیا کیا کمالات دیے تھے۔ آتیناہ الحکم صبیہ،
بچپن ہی میں حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ بڑی شاندار ہم نے ان کو دی۔ وحنانا من لدنا وزکا، اور اپنی جانب سے سوز و گداز، دل بڑا نرم تھا، ذرا ذرا سی بات پر رو جایا کرتے تھے اور بہت پرہیزگار ہی تھے۔ یہیں پر ایک واقعہ ذرا سا سنیے۔ بچپن میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ ایک دن کہیں چلے گئے، 3 دن تک آئے نہیں۔ حضرت زکریا پریشان، یحییٰ کہاں چلے گئے؟ ڈھونڈتے ہوئے نکلے، دیکھا ایک جگہ پر قبر کھدی ہوئی ہے اور حضرت یحییٰ قبر میں بیٹھے اور رو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے، رو رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے کہا کیا بات بیٹے، کیا بات ہے تم رو رہے ہو؟ تو یحییٰ نے کہا ابو جی آپ نے تو کہا ہے کہ قبر بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، پہلا حساب و کتاب یہی ہونا ہے، جس کی یہ منزل آسان تو آخرت کی منزل آسان، اس لیے میں یہاں کر اللہ کو یاد کر رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ اتنے پرہیزگار تھے۔ وکان تقیہ، اور بہت دیندار، بہت پرہیزگار تھے۔ وبرم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، ان کے ساتھ شفقت کا، مہربانی کا، عطوفت کا معاملہ کرنے والے۔ ولم یکن جبارا عصیا، سخت دل نہیں تھے، سختی کرنے والے نہیں تھے، نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ اب آخری آیت آج کے رکوع کی، اب اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کو دعا دے رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ پر ایک محبت کے اظہار، سلام علیہ، یحییٰ پر سلامتی ہو۔ کب؟ یوم ولیدہ، جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی سلامتی، و یوم یموت، جس دن انتقال ہوگا اس دن بھی اللہ کی طرف سے ان پر کیا ہوگی؟ سلامتی ہوگی۔ یہ رب کا اپنے بندے کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رب اپنے بندے کو کہہ دے میں تم پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ آگے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اس دن بھی اللہ تم پر سلامتی بھیج دے گا۔ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کا مختصر سا واقعہ ہوا۔ اب انشاءاللہ آگے حضرت مریم کا واقعے کا آغاز رہے گا اور سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک 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 ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔